دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے راز ہیں جو آج تک حل نہیں ہو سکے، لیکن ان میں سے ایک راز سب سے زیادہ مشہور ہے اور وہ ہے امریکہ کی گمشدہ کالونی کا۔ یہ کہانی ہے ایک بستی کی جہاں 100 سے زیادہ مرد، عورتیں اور بچے آباد تھے، لیکن ایک دن سب اچانک ایسے غائب ہو گئے کہ نہ کوئی نشان ملا، نہ لاشیں، نہ گھر، بس ایک لفظ بچا تھا، کروا ٹاؤن۔ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آئیے چلتے ہیں سننے ایک ایسی داستان جو 400 سال بعد بھی آج تک ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ قصہ 1584 میں شروع ہوتا ہے، جب انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ اول نے ایک مشہور مہم جو سر والٹر رالی کو اجازت دی کہ وہ امریکہ میں ایک نئی بستی قائم کرے۔ چند سال تک کئی جہاز وہاں گئے، لیکن 1587 میں ایک خاص بیڑا روانہ ہوا۔ اس میں 150 سے زیادہ لوگ تھے۔ ان سب نے خواب دیکھا تھا کہ وہ نئی دنیا میں ایک نیا مستقبل بنائیں گے۔ ان لوگوں میں ایک اہم شخصیت تھی، گورنر جان وائٹ۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی ایلینور اور داماد انانیاس ڈیئر بھی تھے۔ جولائی کے مہینے میں وہ لوگ نارتھ کیرولائنا کے ساحل کے قریب روانوک جزیرے پر پہنچے، اور پھر 18 اگست 1587 کا دن آیا۔ ایلینور نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام رکھا گیا ورجینیا ڈیئر۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب پہلی بار امریکہ میں ایک انگریز بچی پیدا ہوئی۔ سب نے سوچا یہ بچی خوش قسمتی لائے گی، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ یہی بچی ایک دن سب سے بڑی پر اسرار کہانی کا حصہ بنے گی۔ ناظرین، ورجینیا کی پیدائش کے صرف 9 دن بعد ہی گورنر جان وائٹ انگلینڈ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے پاس خوراک اور سامان کی کمی تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جلد واپس آئیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انگلینڈ اور اسپین کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ جان وائٹ 3 سال تک واپس نہ آ سکے۔ وہ بے بس تھے، لیکن ان کے دل میں اپنی بیٹی اور نواسی کی فکر ہر لمحہ رہتی تھی۔ آخرکار 18 اگست 1590 کو اپنی نواسی ورجینیا کی 3ری سالگرہ کے دن جان وائٹ واپس روانوک پہنچے، لیکن جو منظر ان کے سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ بستی خالی تھی، وہاں کوئی انسان نہ تھا، نہ بچے، نہ عورتیں، نہ مرد۔ گھروں کے ڈھانچے سلامت تھے، لیکن کوئی آبادی نہ تھی۔ سب کچھ خاموش اور ویران تھا۔ نہ کوئی لڑائی کے نشان تھے، نہ لاشیں، نہ جلے ہوئے مکانات۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا قافلہ اچانک ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ جان وائٹ حیران پریشان کھڑے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک لفظ پر پڑی۔ لکڑی کے ایک بڑے ستون پر کندہ تھا، کروا ٹون، اور ایک درخت پر صرف 3 حروف، CRO۔ یہی واحد سراغ تھا، لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ زیادہ تر مورخین نے کہا کہ شاید بستی والے قریبی کروا ٹون جزیرے پر چلے گئے، جو آج کل ہیٹراس آئی لینڈ کہلاتا ہے۔ مگر جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہ لوگ وہاں بھی نہیں تھے۔ پھر کئی نظریات سامنے آئے۔ کچھ نے کہا شاید وہ سب مقامی قبیلے کے ساتھ مل گئے،
اور وہیں زندگی گزارنے لگے۔ اور کچھ کا خیال تھا کہ کوئی خوفناک بیماری یا وبا پھیل گئی ہوگی، اور کچھ کا ماننا ہے کہ وہ شدید طوفان یا قحط کا شکار ہو گئے، اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ان سب کو قتل یا اغوا کر لیا گیا۔ لیکن ان میں سے کسی نظریے کی 100% تصدیق آج تک نہیں ہو سکی۔ ناظرین، 1998 کے بعد کچھ آثار ملے ہیں جو اس راز کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ کچھ ایسی انگلش چیزیں ملی ہیں جو صرف ان آباد کاروں کے پاس ہو سکتی تھیں، اور وہ چیزیں کرواٹون قبیلے کے گاؤں میں پائی گئیں۔ اس سے لگتا ہے کہ واقعہ وہ لوگ ان قبیلوں کے ساتھ جڑ گئے اور باقی زندگی وہیں گزار دی۔ لیکن پھر بھی یہ ایک قیاس ہے، اصل حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یوں یہ بستی جو امید اور خوابوں کے ساتھ بنی تھی، تاریخ کا سب سے بڑا راز بن گئی۔ امریکہ کی گمشدہ کالونی آج بھی مورخین اور سائنسدانوں کے لیے ایک پہیلی ہے۔ شاید یہ راز کبھی نہ کھلے، لیکن ایک بات طے ہے، یہ کہانی ہمیشہ سننے والوں کو حیران کرتی رہے گی۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ کیا وہ مقامی قبائل کے ساتھ مل گئے یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید تاریخی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔